میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس کا جواب آپ کو ڈرا دے گا۔ کیا آپ واقعی اپنے مالک ہیں؟ آپ کا اپنا جسم، آپ کی سوچیں، آپ کے خواب، کیا یہ سب آپ ہی کا کنٹرول ہے؟ آج کی کہانی آپ کو یقین دلائے گی کہ ہمارا سایہ، ہمارا ہمذات صرف ایک بے ضرر پرچھائی نہیں، بلکہ اس کا بھی ایک وجود ہے جو آپ کے اندر سے کمزوریوں کو سمجھتا ہے، اور جب آپ اسے بلاتے ہیں تو وہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی مجھے محمد سمیع نے بھیجی ہے، جو ایک ایسا نوجوان ہے جس نے غریبی اور محرومی سے تنگ آ کر قدیم علوم کے ممنوعہ دروازے کو کھولا۔ اس نے سوچا کہ وہ ہمذات کو اپنا ملازم بنائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب آپ ایک ماورئی وجود کے سامنے کمزور ہوتے ہیں تو وہ آپ کا ملازم نہیں بنتا، وہ آپ کا معاہدے کا شریک بن جاتا ہے، اور یہ معاہدہ آپ کے وجود کی قیمت پر طے پاتا ہے۔ میں آپ کو سمیع کی مکمل کہانی سناؤں گا، اور قدم بقدم وہ نفسیاتی جنگ جو اس نے ہمذات کے ساتھ لڑی، وہ خوف جو اس کے گھر کی دیواروں میں گونجتا تھا، اور اس کی وہ غلطی جو اس نے چلہ کشی کے دوران کی تھی، جس نے اس کی تباہی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یہ کہانی صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ ان خطرناک راستوں سے دور رہیں اور آپ ایسی کوئی غلطی نہ کریں۔ تو چلتے ہیں ناظرین، جیسے مجھے سمیع نے وہ کہانی سنائی بھیجی، میں آپ کو لفظ بلفظ سنانے کی کوشش کروں گا۔ سمیع کا بچپن ایک ٹوٹے ہوئے خواب کی طرح تھا۔ ہر کامیابی اس سے بہت دور تھی، اور اس پر اس کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ نہ صرف پریشانی مالی حالات سے تنگ تھا، بلکہ وہ معاشرے کی جو ستم ظریفی ہے اس کا بھی شکار تھا، اور اسے ہر طرف سے نظر انداز کیے جانے کا بھی احساس تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے دیکھیں، اسے محسوس کریں۔ یہ انا اس کی پہلی چنگاری تھی۔ گھٹیا نوکری سے واپسی، اپنے آپ سے میں کب تک جیوں گا، مجھے طاقت چاہیے۔ اسی طرح اس نے جب یہ بات اپنے ذہن میں سوچی تو وہ ایک دن ایک پرانے قبرستان چلا گیا۔ اس کے قریب ہی ایک بزرگ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وہ بزرگ ایک خفیہ کتاب لے کر آیا، اور وہ بالکل بوسیدہ تھی، اور اس میں ہمذات کے بارے میں اس نے اس کو تھوڑا سا گائیڈ کیا۔ کتاب میں ایک صفحہ پیلا تھا جس میں ہمذات کو بلانے کی شرائط درج تھیں۔ تنہائی، پاکیزگی اور دائرے کی مکمل حفاظت اس میں لکھی ہوئی تھی۔ اصل میں سمیع کے اندر جو لالچ تھا
کہ میں امزاد کو اپنے اندر قابو کروں گا، اسی لیے اس نے ایک چلا کشی کرنے کے لیے ایک کمرے کو انتخاب کیا۔ اس نے سخت محنت سے زمین پر حفاظتی دائرہ بھی بنایا، لیکن اس کے ذہن میں صرف یہ خوف تھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ اس نے دائرے کی بناوٹ میں ایک معمولی سی کسر چھوڑ دی تھی تاکہ وہ آسانی سے باہر کی دنیا کو دیکھ سکے۔ اس کسر سے صرف روشنی نہیں بلکہ اجازت بھی داخل ہو گئی تھی۔ ناظرین، چلے کے دوران دن گزرتے گئے۔ پہلا ہفتہ جو تھا یعنی ویک، وہ بالکل صبر کا تھا۔ دوسرے ویک جسمانی تھکن کا تھا، یعنی وہ بالکل تھکا ہوا محسوس کرتا تھا۔ اور تیسرا ہفتہ جب شروع ہوا تو اس کی نفسیاتی آزمائش بھی شروع ہو گئی۔ سمی کو کمرے میں سرگوشیاں سنانے دینے لگیں۔ اسے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ کوئی اسے باہر کے پیچھے کھڑا دیکھ رہا ہے، اور اس کی نظریں ہمیشہ مڑی رہتی ہیں لیکن پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہمزاد کی طرف پہلی جو حملہ تھا وہ یہی تھا۔ ہمزاد کا ظاہر ہونا خوفناک لمحہ تھا، اور وہ بالکل سمی کی کاپی تھا۔ بالکل اس جیسا لباس، بالکل وہی قد، لیکن اس کے چہرے پر ہزاروں سال کی تنہائی اور شیطانیت کا تاثر موجود تھا۔ اس کی آواز سمی کی آواز کی بازگشت تھی، جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی تھی۔ شروع کے چند مہینے جنت جیسے لگ رہے تھے۔ سمی لوگوں کی مدد کرنے پر تلا ہوا تھا، اور اس نے اپنی لوگوں کی مدد بھی کی۔ اس نے اپنی دولت کو دکھایا کہ وہ ایک معزز اور کامیاب شخص بن چکا ہے، لیکن ہر کامیابی کے پیچھے اس کے ہمزاد کا ہاتھ تھا۔ ہمزاد خاموشی سے سمی کے آس پاس کام کرتا، لیکن ہر بار جب بھی کوئی اچھا کام کرتا تو ہمزاد اس کی روح کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو چرا لیتا۔ اسی طرح ناظرین، سمی کو مجبوراً وہ کام بھی کرنے پڑے جو ہمزاد چاہتا تھا، لیکن کسی کو بدنام کرنا، جھوٹ پھیلانا اور بالآخر ایک شخص کو کاروبار میں مکمل طور پر تباہ کر دینا، ہمزاد نے اس شخص کو تباہ کر دیا۔ لیکن اگلے ہی دن سمی کے گھر کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ سمی کی بیوی نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ سمی اب اپنے گھر میں ایک قیدی سا بن چکا تھا۔ جس طرح ایک قیدی ایک جیل میں بند ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے گھر میں محصور ہو چکا تھا۔ ہمزاد اس کے جسم کو باہر کی دنیا میں استعمال کرتا۔ جب سمی اپنے کمرے میں بستر پر لیٹتا تو اپنے ڈپلیکیٹ کو اپنے گناہوں کے ثبوت جمع کرتے ہوئے دیکھتا۔ ہمزاد نے اس کی زندگی کے تمام مثبت پہلوؤں کو ختم کر دیا تھا۔ سمی نے آخری جنگ لڑی۔ اس نے اپنے کاروبار کو جلا دیا، تمام دولت تقسیم کر دی تاکہ ہمزاد کا ایندھن ختم ہو جائے۔
حمزاد شدید غصے میں آ گیا، لیکن کیونکہ سمیع نے اپنا لالچ چھوڑ دیا تھا اور اب حمزاد بھی کمزور ہونے لگ گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے سمیع کو ایک عذاب دیا۔ میں جا رہا ہوں سمیع، لیکن اب تم کبھی بھی نہیں وہ بن سکتے جو تم تھے۔ تمہارے جسم ہمیشہ ایک خالی ہی جگہ رہے گی، اور تمہیں کسی دوسرے کے شخص کے سائے کو دیکھو گے تو تمہیں میرا چہرہ یاد آئے گا۔ حمزاد چلا گیا، لیکن وہ اپنے پیچھے سمیع کی تباہ شدہ نفسیات کو چھوڑ گیا۔ سمیع اب انسان ہے جو اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھا رہتا ہے اور خوف زدہ ہو کر دیواروں پر بننے والے سائے یا اس حمزاد کو دیکھتا رہتا ہے۔ آج بھی سمیع کہیں موجود ہے، وہ نہ تو پاگل ہے نہ ہی مکمل ٹھیک۔ وہ ایک ایسی دنیا میں جی رہا ہے جہاں اسے ہر وقت یہ شک ہوتا ہے، کیا وہ خود کو سوچ رہا ہے یا حمزاد کی باقیات اس سے سوچوں میں آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دائمی خوف ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اب ماورائی طاقت سے کھیل نہیں سکتا۔ ناظرین، یہ کہانی زندگی میں ایک اینے کی طرح ہے جو اپنی خواہشوں کے غلام بن کر اپنے سائے کو بلا رہے ہیں، لالچ، غرور اور آسان کامیابی کی خواہشیں کر کے۔ یہی وہ دروازے ہیں جن سے حمزاد جیسے وجود آپ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ایماندار نہیں بناتے بلکہ وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اپنے سائے کو صرف اپنے تک محدود رکھیں۔ اگر آپ کو ایک رات حمزاد کی ساری دنیا کی دولت وعدہ کر لے تو کیا آپ دائرے کی حفاظت میں کوئی کسر چھوڑیں گے؟ سوچ کر ناظرین جواب دیجیے گا۔ کمنٹس میں بتائیں کہ اس کہانی کا سب سے خوفناک حصہ کون سا تھا اور آپ کو اس سے کیا سبق ملا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ضرور چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔